لیکن کلمہ بظاہر وہ بھی پڑھتا تھا. آج کلمہ ہم بھی پڑھتے ہیں. حضرت حسین کے اسلام میں اور یزید کے اسلام میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہ صرف خالی خولی کلمہ پڑھتا تھا لیکن کلمے کے تقاضے پورے نہ کرتا تھا. کلمہ پڑھتا تھا, شرابیں بھی پیتا تھا, بدکاریاں بھی کرتا تھا, جوا بازیاں بھی کرتا تھا, عیاش بھی تھا, فحاش بھی تھا. اگر یہ ساری برائیاں ہمارے اندر بھی ہیں, اگر بے نمازی ہم ہیں, اگر ہم شراب پیتے ہیں, اگر ہم جوا کھیلتے ہیں, بدکاری کرتے ہیں, مجھے بتائیں یزید کو اور ہمارے اسلام میں کیا فرق ہے؟ محبوب ان کو فرما دو کہ جو میں تمہیں احکام الہی پہنچاتا ہوں اور تبلیغ دین کرتا ہوں, میں اس پر تم سے کچھ بھی معاوضہ طلب نہیں کرتا. میں اس کی کوئی قیمت نہیں لینا چاہتا. الا المودۃ فی القربى, مگر یہ کہ میری جو قرابت ہے نا ان کے ساتھ محبت کرنا. میری قرابت کے ساتھ محبت کرنی. آج ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قرابت کی محبت میں ہی بیٹھے اور یہی ہمیں درس ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو قریبی ہیں نا ان سے محبت کرنی. اب ان قریبیوں سے کون مراد ہے؟ قرابت سے کون مراد؟ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ قرابت سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پاک. قرابت سے مراد کون ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پاک. یعنی ان کے ساتھ ہمیں محبت کا حکم دیا گیا اور خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت فرما کے ہمیں بتا دیا کہ میرے یہ پیارے ہیں اور اگر تم میرے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہو, میرے رب سے محبت کرنا چاہتے ہو, تو پھر تمہیں میری آل پاک سے بھی محبت کریں. جامع ترمذی کی روایت ہے, حضرت اسامہ فرماتے ہیں کہ میں نہ کسی کام کے لیے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس حال میں تشریف لائے کہ آپ کی چادر مبارک میں کوئی چیز چھپی ہوئی. کہتے ہیں میں نے اپنی مراد پیش کی, میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میری مراد پوری فرمائی. اور پھر میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آپ کے کمبل مبارک میں, چادر مبارک میں کون؟ کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کمبل مبارک کا کونا اٹھا دیا اور میں نے دیکھا کہ شہزادہ حسن اور شہزادہ حسین رضی اللہ تعالی عنہما رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کے جسم مبارک کے ساتھ لگے ہوئے. کہتے ہیں اس موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کی. کیا دعا کی؟ اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما. اے اللہ, میں ان شہزادوں سے محبت کرتا ہوں اور تو بھی ان سے محبت فرما اور ان سے بھی محبت فرما جو ان شہزادوں سے محبت کرتے. یہ دعا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں, اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں, تیرا محبوب ان سے محبت کرتا ہے تو بھی ان سے محبت فرما اور پھر تو ان سے بھی محبت فرما جو میری آل سے محبت کرتے. ہمیں پتہ چلا اس حدیث کی روشنی میں, آج ہم اس محفل میں بیٹھے ہیں آل پیغمبر کی محبت میں,
ہمارے دلوں میں حضرت امام حسن کی محبت ہے تو بیٹھے ہیں، حضرت امام حسین کا پیار ہے تو بیٹھے ہیں، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی محبت نے ہی ہمیں یہاں پہ بٹھایا ہے۔ پتہ چلا ہم نفوس قدسیہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کے محبوب نے دعا مانگی ہوئی ہے، اے اللہ تو ان سے محبت فرما جو ان سے محبت کرتا ہے۔ پتہ چلا ہمارا رب ہم سے محبت فرماتا ہے کیونکہ ہم آل پیغمبر سے محبت کرتے ہیں، ہم آل پیغمبر سے محبت کرتے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے محبت کرو۔ توجہ رکھیے گا، تھوڑے ٹائم میں کچھ زیادہ چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جامع ترمذی کتاب کا نام ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے تمہیں رزق دیتا ہے، اپنی نعمتوں سے تمہیں رزق عطا فرماتا۔ اور پھر فرمایا اللہ تعالی کی محبت کی وجہ سے میرے ساتھ محبت، اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے میرے ساتھ محبت کرو کہ میں اللہ کا محبوب، اس لیے محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے میرے ساتھ محبت کرو کہ میں اللہ کا محبوب ہوں۔ اور پھر فرمایا میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے پیار کرو، میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت کرو کیونکہ وہ میرے اہل بیت۔ تو آج ہم جن سے بھی محبت کرتے ہیں نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پاک سے کرتے ہیں، آپ کی ازواج پاک سے کرتے ہیں، آپ کی اولاد پاک سے کرتے ہیں، آپ کے صحابہ پاک سے کرتے ہیں، جن سے بھی ہم محبت کرتے ہیں نا اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو حضور سے نسبت، ان کو حضور سے نسبت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ان سے پیار کرتے ہیں کیونکہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں گل ساری سرکار دی، گل ساری سرکار دی، تو سرکار کی وجہ سے ہم ان نفوس قدسیہ سے محبت کرتے۔ اچھا، بعض لوگوں کا گفتگو کا نا اس طرح کا انداز ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش نصیب ہیں کہ ان کو ابو بکر جیسے صحابی ملے۔ سنیے گا ذرا، توجہ رکھیے، فاروق اعظم جیسے صحابی ملے، حضرت عثمان غنی جیسے، حضرت مولا علی جیسے صحابی ملے۔ اور ایک دوسری طرز، حضور علیہ الصلوۃ والسلام خوش نصیب ہیں کہ ان کو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین جیسے نواسے ملے اور حضرت فاطمہ جیسی بیٹی ملی۔ ہم کہتے ہیں نہیں، یہ انداز تکلم درست نہیں ہے، گفتگو کا یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے کہ اس طرح بات کی جائے، بلکہ بات اس طرح کرو ابو بکر بڑے خوش نصیب ہیں اس وجہ سے کہ امام الانبیاء جیسے آقا ملے، فاروق اعظم خوش نصیب ہے، حضرت عثمان اور حضرت حیدر خوش نصیب ہے کہ امام الانبیاء جیسے آقا ملے، حسن و حسین خوش نصیب ہے کہ نبی پاک جیسے نانا ملے، حضرت فاطمہ خوش نصیب ہے کہ نبی پاک جیسے بابا ملے، کیونکہ گل ساری سرکار دی، گل ساری سرکار تھی، جس کو ملا جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں دولت رسول اللہ۔ میرے امام نے برسوں پہلے ہمیں بتا دیا، ہمیں درس دے دیا، ہمیں عقیدہ سکھا دیا، ہمیں گفتگو کا طریقہ بتا دیا اور فرمایا جس کو جو ملا ان سے ملا، اور بٹتی ہے کونین میں دولت رسول اللہ کی۔ حضرت ابو بکر صدیق بنے تو اس در سے بنے، حضرت عمر فاروق بنے تو اس در سے بنے، حضرت عثمان غنی ہوئے تو اس در سے ہوئے، مولا علی شیر خدا ٹھہرے تو اس در سے بنے، حضرت حسنین کریمین کو جنت کی سرداری ملی تو اس در سے ملی، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں دولت رسول اللہ۔ گل ساری
بولے سارے گل ساری، جس کو جو بھی عظمت ملی ہے، جو بھی مقام ملا ہے، مرتبہ ملا ہے، مدینے والے کے صدقے میں ملا، مدینے والے کے صدقے میں ملا۔ اس لیے گرامی قدر احباب، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری آل سے محبت کرنی ہے، کس وجہ سے؟ میں آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں، صرف تقریر نہیں کرنا چاہتا، بلکہ میں چاہتا ہوں یہ باتیں ذہن میں اتریں۔ یہ حدیث آپ نے سماعت فرمائی، آپ اس کو یاد کریں اور آپ اس کو اپنے سینے میں سمائیں اور آپ آگے یہ پیغام دیں، درس قرآن بھی اور درس حدیث بھی۔ پھر سنیں، میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے محبت کرو کہ وہ تمہیں اپنی نعمتوں سے رزق دیتا۔ پھر فرمایا اللہ کی محبت کی وجہ سے میرے ساتھ محبت، اور تیسرا فرمایا میری آل پاک سے محبت اس وجہ سے کرو کہ وہ میری آل، میری آل سے کس لیے محبت کرو کہ وہ بولیں حضور کی آل سے محبت کس وجہ سے کرنی ہے کہ وہ حضور کی آل۔ یہ حضور علیہ السلام نے ہمیں درس دیا۔ ایک اور حدیث شریف سماعت کریں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، ایک تو آپ نے بخاری کی یہ حدیث سنی ہے نا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی جان، اپنی اولاد، اپنے ماں باپ سب سے زیادہ میرے ساتھ محبت نہ کرے۔ یہ دوسری حدیث تھی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان سے زیادہ میری جان سے پیار نہ کرے، اپنی جان سے زیادہ میری جان سے پیار نہ کرے۔ اور پھر حضور نے فرمایا اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اسے میری ذات اپنی ذات سے زیادہ پیاری نہ ہو، میری ذات اپنی ذات سے زیادہ پیاری نہ ہو۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی اولاد سے زیادہ میری اولاد سے محبت نہ کرے، اپنی اولاد سے زیادہ میری اولاد سے محبت نہ کرے، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا۔ اور پھر میرے حضور نے فرمایا اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک میرے اہل بیت کو اپنے گھر والوں سے زیادہ پیارا نہ کرے، میرے اہل بیت کو اپنے گھر والوں سے زیادہ محبوب نہ رکھے، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا۔ اب آپ دیکھ لیں حضور علیہ السلام کا ارشاد پاک، اس کو پیش نظر رکھیں۔ اگر ہم اپنی جان سے زیادہ اپنے محبوب سے محبت کرتے ہیں، اپنی ذات سے زیادہ اپنے محبوب سے محبت کرتے ہیں، اپنی اولاد سے زیادہ محبوب پاک کی اولاد سے پیار کرتے ہیں، اور اپنے گھر والوں سے زیادہ محبوب کے اہل بیت کے ساتھ محبت کرتے ہیں، تو پھر ہم مومن ہیں۔ یہ دین کے فرائض میں سے یہ بھی فرض ہے، یہ دین کے فرائض میں سے ایک فرض یہ ہے کہ آل پیغمبر سے محبت کی جائے اور اپنی آل سے بڑھ کر کی، اپنی آل سے، اپنی آل سے، اپنی اولاد سے بڑھ کر نبی علیہ السلام کی اولاد سے محبت کی جائے۔ یہ آج ہم 1400 سال بعد حضور کے یہ فرمودات سن رہے ہیں، تو صحابہ کرام عالم رضوان نے تو حضور کے سامنے بیٹھ کر حضور کے یہ فرمان سنے، حضور کے فرمان حضور کے سامنے بیٹھ کر سنے تھے۔ وہ کتنے خوش نصیب تھے جو چہرہ بدوحا کی زیارت بھی کیا کرتے تھے اور حضور علیہ السلام کے مقدس فرامین بھی سنا کرتے تھے۔ یہ فرمان حضرت ابوبکر نے بھی سنا رضی اللہ تعالی، حضرت عمر فاروق اعظم نے بھی سنا اور پھر اس پر عمل بھی کی۔ بخاری شریف کی حدیث، بخاری شریف کے اندر ہے، جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اہل بیت رسول کا ذکر ہوا
جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. حضرت صدیق اکبر کیا فرماتے ہیں؟ سب لوگوں کی موجودگی میں کہتے ہیں اللہ کی قسم ارشاد فرما کے کہتے ہیں اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے مجھے اپنی اولاد سے زیادہ نبی کی آل سے حسن سلوک کرنا اچھا لگتا ہے. میں چاہتا ہوں اپنی اولاد سے بھی زیادہ نبی کی اولاد کے ساتھ حسن سلوک کروں. یہ حضرت ابوبکر صدیق کا عقیدہ ہے, یہ ان کی تعلیم ہے, یہ اہل بیت کے ساتھ ان کی محبت معذرت کے ساتھ. آج بعض لوگوں نے اصحاب رسول کو معاذ اللہ اہل بیت کے دشمن کے طور پر پیش کیا. دوستو, کسی پر کام کرنا یہ نہ ہماری تربیت ہے نہ ایسی تعلیم ہے, لیکن اصحاب رسول کی عزت و ناموس کا دفاع کرنا تو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. ہم اصحاب رسول کی عزت کا بھی دفاع کرتے ہیں, اہل بیت رسول کی عزت کا بھی دفاع کرتے ہیں. جس طرح میں پہلے کہہ چکا نبی علیہ السلام کی جملہ پاکیزہ نسبتوں سے ہم پیار کرتے ہیں. ہمیں تو ہمارے بزرگوں نے یہ عقیدہ دیا ہے کہ ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے. انشاءاللہ اپنا بیٹا پیار ہے. امہات المومنین سب صحابہ سے ہمیں تو پیار ہے. انشاءاللہ اپنا بیٹا پیار ہے. اور دشمنوں کی جائے اڑا دے گرد میں یا علی درکار ایسی تلوار ہے. انشاءاللہ اپنا بیٹا پیار ہے. ہمارے مذہب مہذب میں تو کسی کا انکار ہی نہیں. ہم کو نبی علیہ السلام کی جملہ پاکیزہ نسبتوں کا حیا کرتے ہیں. ازواج رسول ہو ان کا احترام کرتے ہیں, اولاد رسول ہو ان کا احترام کرتے ہیں, والدین رسول ہو ان کا احترام کرتے ہیں, اصحاب رسول ہو ان کا احترام کرتے ہیں, آل رسول ہو ان کا احترام کرتے ہیں. ہمارے مذہب مہذب میں تو کسی مقدس ہستی کا انکار ہے. اس لیے دوستوں میں بتانا چاہتا ہوں اصحاب رسول نبی علیہ السلام کی آل سے بڑی محبت کرتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق نے قسم ارشاد فرمائی اور قسم ارشاد فرما کے کہا کہ مجھے اپنی آل سے زیادہ نبی کی آل سے پیار. اور سنیے سنن الکبریٰ نسائی کے اندر موجود ہے. حضرت عقبہ بن حارث بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں ہم نے عصر کی نماز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدا میں ادا, حضرت علی شیر خدا نے بھی حضرت ابوبکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھی. پھر کیا ہوا, نماز ہو گئی. حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی شیر خدا چلنے لگے. جب باہر نکلے تو راستے میں چلتے ہوئے نومے جماعت راستے میں چلتے ہوئے بچوں میں کھیل رہے تھے حضرت شہزادہ حسن, حضرت امام حسن کھیل رہے. اب حضرت ابوبکر صدیق کی محبت کا عالم دیکھیے. حضرت ابوبکر صدیق نے جانشین پیغمبر نے حضرت امام حسن کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا, اپنے کندھوں پر اٹھایا اور پیار کے ساتھ باتیں کرتے جا رہے ہیں. ساتھ ساتھ حضرت علی بھی چلتے جا رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں اے شہزادے تم تو اپنے نانا کے ساتھ مشابہت رکھتے ہو, تم تو اپنے نانا کے ساتھ مشابہت رکھتے ہو, تمہاری مشابہت تمہارے نانا کے ساتھ ہے, تمہارے بابا کے ساتھ نہیں. یہ بات کر رہے ہیں حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکراتے ہوئے ساتھ جا رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں جو نبی کے نواسے کو اپنے کندھوں پہ اٹھاتے ہیں وہ کتنی محبت کرتے ہوں گے. بتا دیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تلاش کے باوجود مجھے ایسی روایت نہیں ملی حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے کسی بچے کو کندھے پر اٹھایا ہو, لیکن یہ تو کتب احادیث میں موجود ہے حضرت امام حسن کو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے کندھے پہ اٹھایا اور عمل کر کے بتا دیا, شہزادہ حسن کے ساتھ محبت کر کے بتا دیا کہ مجھے آل پیغمبر سے محبت. اور پھر حضرت فاروق اعظم کا پیار دیکھی.
حضرت فاروق اعظم کس طرح محبت کرتے ہیں حضرت امام حسین کے ساتھ، حضرت امام حسن کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ سنیے، کسی موقع پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ میٹنگ کر رہے ہیں، احباب کے ساتھ کچھ میٹنگ کر رہے ہیں، اپنے بیٹے کو باہر کھڑا کیا اور فرمایا تمہیں بھی اندر آنے کی اجازت میں، کچھ مشاورت چل رہی ہے۔ حضرت امام حسن آئے یا حضرت امام حسین آئے اور دیکھا کہ حضرت فاروق اعظم کے بیٹے دروازے پر کھڑے، تو واپس لوٹ گئے کہ بیٹے کھڑے ہیں، پوچھا کہ کدھر ہے حضرت فاروق اعظم؟ فرمایا کچھ مشاورت کر رہے ہیں، مجھے بھی اندر آنے کی اجازت نہیں۔ تو شہزادے لوٹ گئے کہ جب بیٹے کو اجازت نہیں، وہ باہر کھڑے ہیں تو وہ خاص میٹنگ ہو رہی ہے، میں پھر آ جاؤں۔ واپس چلے آئے۔ اب جب میٹنگ ختم ہوئی، مشاورت پوری ہوئی، حضرت فاروق اعظم باہر آئے، آپ کے بیٹے نے بتایا بابا جان اس طرح شہزادہ حسن آئے تھے، یہ شہزادہ حسین آئے تھے۔ تو فرمایا بیٹے ان کو اندر کیوں نہیں بھیجا؟ کہنے لگے وہ چلے گئے کہ چلے میں پھر کسی وقت آ جاؤں گا، تو میٹنگ ہو رہی ہے پھر آ جاؤں گا۔ وہ چلے گئے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اگر یہ بات موجود نہ ہو تو پھر دوستوں جو مجرم کی سزا، وہ خطیب کی سزا، اور اگر یہ بات موجود ہے تو پھر ہمیں آلے اور اصحاب رسول اور آلے رسول کے ساتھ سب کے ساتھ محبت کرنی چاہیے۔ حضرت فاروق اعظم گئے، ان کے کاشانہ پہ جا کے ٹھہرے، شہزادے باہر آئے، فرمایا شہزادے تم آئے تھے، ملے بغیر واپس لوٹ آئے۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ کے بیٹے باہر کھڑے تھے، میں نے کہا بیٹے کو اجازت نہیں تو مجھے اجازت کیسے ہوگی؟ فرمایا وہ میرا بیٹا تھا جو باہر کھڑا تھا، تو میرے نبی کا بیٹا ہے، تو علی کا بیٹا ہے، تیرے لیے وہ قانون نہیں ہے جو میرے بیٹے کے لیے قانون ہے۔ راوی روایت کرتے ہیں حضرت فاروق اعظم نے اپنا امامہ اتارا اور امامہ اتار کر فرمایا کہ یہ فاروق اعظم کے سر پر جو بال اگے ہوئے ہیں تیرے نانے کے اگائے ہوئے، یعنی جو عزت ملی ہے فاروق اعظم کو، جو عزت ملی ہے، جو شان ملی ہے، تمہارے نانا کی تو فیل ملی ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے یہ عمل کر کے بتا دیا مجھے اپنی آل سے زیادہ نبی کی آل سے محبت، اپنی آل سے زیادہ نبی کی آل سے محبت ہے۔ آگے چلے، مال غنیمت آیا، توجہ رکھیے گا تھوڑا ٹائم ہے۔ مال غنیمت آیا، حضرت فاروق اعظم نے مجاہدین نے تقسیم فرمایا۔ آپ کی عادت تھی جس کی اسلام کی خاطر زیادہ قربانیاں ہوتی تھی، حضرت فاروق اعظم ان کو زیادہ دیا کرتے تھے۔ اور حضرت فاروق اعظم نے کیا کیا؟ حضرت امام حسن کو، حضرت امام حسین کو ہزار دینار عطا ہو۔ کتنے؟ بولیے کتنے؟ ہزار عطا فرمائے۔ جب آپ کے بیٹے آئے حضرت عبداللہ بن عمر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو 500 عطا، ان کو کتنے دیے؟ 500 دیے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ وہ مقدس ہستیاں اپنی آل سے زیادہ اپنے نبی کی آل سے محبت کرتی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بابا جان حسین پاک ابھی چھوٹے تھے جب میں نے اسلام کی خاطر جنگیں لڑی، میری کافی ساری اس حوالے سے دین اسلام کے لیے خدمات ہیں، آپ نے حسن پاک اور حسین پاک سے مجھے نصف عطا فرمایا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اب دیکھیے حضرت فاروق اعظم کی غیرت ایمانی کس طرح جوش میں آتی ہے۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں اے بیٹے میں تجھے بھی حضرت امام حسن کی طرح دیتا، حضرت حسین کی طرح دیتا، لیکن مجھے بتا کیا تیرے بابا ان کے بابا جیسے ہیں؟ تیرے بابا ان کے بابا جیسے ہیں؟ تیرے نانا ان کے نانا جیسے ہیں؟ تیری نانی ان کی نانی جیسی ہے؟ تیری ماں ان کی ماں جیسی ہے؟ شہزادے خاموش ہو کے فرمایا ان کے بابا علی المرتضیٰ ہیں، ان کی ماں خاتون جنت سیدۃ النساء ہے، فاطمہ الزہرا ہے، ان کے نانا امام الانبیاء ہے، ان کی نانی سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے، ان کے چچا حضرت جعفر بن ابی طالب ہے، ان کے ماموں حضرت قاسم اور حضرت ابراہیم ہے، ان کی خالائیں حضرت زینب رقیہ ام کلثوم ہے۔ بتا تیرا اس طرح کا کوئی رشتہ ہے؟ شہزادے خاموش ہو گئے۔
حضرت فاروق اعظم نے اپنے بیٹے کو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین سے نصف دے کر بتا دیا کہ مجھے اپنی اولاد سے زیادہ نبی کی آل سے پیار. اور پھر یہ تربیت تھی فاروق اعظم کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت تھی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کسی عراقی نے مسئلہ پوچھا کہ محرم جو ہے یعنی حالت حرام میں کوئی بندہ مکھی مار سکتا ہے؟ ایک عراقی نے سوال کیا حالت احرام میں کوئی بندہ مکھی مار سکتا ہے؟ اب دیکھنا مسئلہ پوچھا تھا, مسئلہ پوچھنے والا کوئی بھی ہوتا فاروق اعظم کے بیٹے جواب دے دیتے, لیکن ان کی غیرت ایمانی دیکھی. انہوں نے دیکھا مسئلہ پوچھنے والا کون اور پھر اسے مسئلہ جواب نہیں دیا. جواب معلوم تھا لیکن جواب نہیں دیا اور فرمایا یہ شخص مکھی مارنے کا مسئلہ پوچھتا ہے, یہ ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے آل پیغمبر کو میدان کربلا میں شہید کیا, آج مکھی کا مسئلہ پوچھ رہا ہے. حضرت فاروق اعظم کے بیٹے نے ایک مچھر کے خون کا بھی اس طرح کا مسئلہ ہے, ان کو مسئلے کا جواب نہیں دیا اور فرمایا کہ مجھے آل پیغمبر سے محبت ہے, تم نے جو ظلم کیا ہے میں تمہارے کسی سوال کا جواب نہیں دیتا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے بھی حضرت شہزادہ حسن اور شہزادہ حسین کے ساتھ محبت کر کے بتا دیا کہ ان کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی کا اظہار کر کے بتا دیا جو ان کا نہیں وہ ہمارا بھی, جو ان کا نہیں وہ ہمارا نہیں. اسی طرح دوسرے صحابہ رسول بھی حضرت ابو ہریرہ خود بیان کرتے ہیں, حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب بھی میں شہزادہ حسن کو دیکھتا ہوں شہزادہ حسن کو دیکھتا ہوں تو فرتے جذبات سے میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے. ان شہزادوں کو دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے. ایک راوی بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ, آپ کو پتہ نا یہ وہی ابو ہریرہ ہیں جو بہت زیادہ احادیث بیان کرنے والے ہیں, جن کا نام عبد الرحمان ہے. ابو ہریرہ میرے نبی نے ان کو عطا فرمایا ہے کیونکہ یہ بلیوں سے محبت فرماتے تھے, تو میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ابو ہریرہ کہہ کے بلایا, وہی ان کا نام زیادہ کنیت زیادہ مشہور ہوئی اور آپ کا نام کم لوگ جانتے ہیں زیادہ حضرت ابو ہریرہ کے نام سے. بہت ساری احادیث کے راوی ہیں. راوی بیان کرتے ہیں ہم نے دیکھا ایک جنازے میں تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کو اپنے کپڑوں سے صاف کرے, اپنے کپڑوں کے ساتھ. اصحاب رسول کی محبت دیکھیں, آل پیغمبر کے ساتھ پیار دیکھیں, اپنے کپڑوں کے ساتھ اپنے لباس کے ساتھ حضرت امام حسین کے پاؤں کو صاف کر رہے ہیں. یہ ہے صحابہ رسول کا پیار آل رسول کے ساتھ. ایک بڑا معروف صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں آل پیغمبر کے ساتھ ایک دن کی محبت, ایک دن کی محبت مجھے سال بھر کی عبادت سے زیادہ پسند. آل پیغمبر کی محبت, ایک دن کی محبت مجھے سال بھر کی عبادت سے زیادہ محبوب, کیونکہ انہوں نے اپنے حضور علیہ السلام کے فرمودات سنے تھے. میرے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے خانہ کعبہ اور مقام ابراہیم کے درمیان نماز پڑھی وہی رہ کے اس نے روزے رکھے لیکن اس حال میں مرا کہ اس کے دل میں بغض آل پیغمبر تھا, وہ نمازی تھا, وہ روزے رکھنے والا تھا, لیکن اس کے دل میں نبی کی آل کا بغض تھا. میرے حضور فرماتے ہیں وہ دوزخ میں جائے. اس لیے دوستو ہم یہ بات اعلان بتاتے ہیں, بگانگے دوہریے بتاتے ہیں, ہر نماز سے پہلے, ہر عبادت سے پہلے, ذکر سے پہلے, فکر سے پہلے, نماز سے پہلے, تلاوت سے پہلے, زکات سے پہلے
حج سے پہلے، روزہ سے پہلے، ہر عمل سے پہلے دل کے اندر آل پیغمبر اور صحابہ پیغمبر کا پیار ہونا ضروری ہے، ورنہ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ ہماری عبادت ہمارے منہ پہ مار۔ گرامی قدر احباب، ان کی محبت کے بغیر اللہ تعالیٰ کوئی عمل قبول نہیں فرمائے گا۔ اصحاب پیغمبر نے ہمیں بتا دیا کہ نبی علیہ السلام کے ان نواسوں کے ساتھ ہم اس طرح محبت کرتے ہیں۔ اور پھر اصحاب رسول کی شان کی جتنی روایتیں یہ سب صحابہ نے بیان کی۔ ہمیں کس نے بتایا کہ حسن حسین دنیا آخرت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے پھول ہیں؟ ہمیں کس نے بتایا کہ یہ جنتی جوانوں کے سردار؟ ہمیں جتنی شانیں ان کی بیان کی ہیں نا، نبی علیہ السلام کے صحابہ نے بیان کی۔ سنیے، کتاب کا نام ہے جامع ترمذی، حدیث کے راوی ہیں حضرت حذیفہ، کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس طرح حاضر ہوا کہ ایک دن میری والدہ نے پوچھا کہ اے حذیفہ، آخری مرتبہ کب نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے؟ حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں نے اپنی امی جان سے کہا کافی دن ہو گئے میں حضور کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکا۔ کہتے ہیں میری امی جان ناراض ہوئی کہ اتنے دن ہو گئے تم حضور کی بارگاہ میں نہیں گئے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں نے ان سے کہا آج ہی جاؤں گا، نماز مغرب ان کے پیچھے پڑھوں گا اور میں جا کر ان سے آپ کے لیے بھی دعا کرواؤں گا اور اپنی مغفرت کی بھی دعا کرواؤں گا۔ چنانچہ حضرت حذیفہ گئے، مغرب کی نماز حضور علیہ السلام کے پیچھے ادا کی، نماز مغرب ہوئی، بیٹھ گئے، حضور علیہ السلام ذکر اذکار میں یا نوافل میں مصروف ہو گئے، یہاں تک کہ عشاء کا وقت ہو گیا۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے عشاء کی نماز پڑھائی، عشاء کی نماز کے بعد پھر حضور علیہ السلام اپنے کاشانہ اقدس کی طرف چلنے لگے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، آواز نہیں دی، احترام پیش نظر تھا۔ آپ جا رہے ہیں، یقیناً آپ کو معلوم ہے کہ کوئی آپ کے پیچھے بھی آیا ہے، کوئی اپنی مراد لے کے آیا ہے، کوئی آس لے کے آیا ہے۔ کہتے ہیں کہ میرے قدموں کی آہٹ سنی حضور علیہ السلام نے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کون ہے؟ حذیفہ تو حذیفہ ہے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کل تو نام، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حذیفہ ہوں۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا قال ما حاجتک، فرمایا حذیفہ تیری کیا حاجت ہے، کس نیت سے آئے ہو؟ حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں نے ابھی آنے کا مقصد بیان نہیں کیا، مدعا بیان نہیں کیا، میرے حضور میرے آنے کا مقصد جان گئے۔ فرمایا میرے حضور نے فرمایا غفر اللہ لک وللہ، اے حذیفہ اس لیے آئے تھے، دعا کروانے کے لیے آئے تھے، جا اللہ تیری بھی بخشش فرمائے، تیری والدہ کی بھی بخشش فرمائے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کمال ہو گیا، میں نے ابھی آنے کا مدعا بیان نہیں کیا، ابھی مقصد بیان نہیں کیا، میرے حضور کو پہلے ہی علم ہو گیا، میرے حضور نے خود ہی فرما دیا، میرے بولنے سے پہلے ہی بتا دیا کہ حذیفہ اللہ تیری بھی بخشش فرمائے، تیری ماں کی بھی بخشش فرمائے۔ آگے حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میرے حضور نے فرمایا ھذا ملک لم ينزل الله قبل هذه الليلة استاذن ربه ان يسلم علي ويبشرني بان فاطمة سيدة النساء الجنة وان الحسن والحسين سيد شباب اهل الجنة۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا حذیفہ یہ ایک فرشتہ ہے، آج پہلی دفعہ زمین پر اترا۔ دیکھیں کتنی بڑی کائنات ہے، کتنی بڑی زمین ہے، لیکن میرے حضور کو پتا ہے کون سا فرشتہ آج پہلی مرتبہ زمین پر آیا۔ حضور نے فرمایا یہ پہلی مرتبہ آیا ہے زمین پر، یہ دو کام کرنے کے لیے آیا ہے۔ ایک تو اس نے اجازت لی اپنے رب سے، میرے رب مجھے اجازت دے میں تیرے محبوب کو سلام عرض کروں، اور دوسرا وہ مبشرانی یہ مجھے خوشخبری سنانے آیا ہے۔ کیا خوشخبری سنانے آیا ہے؟
بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ النِّسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَ شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ. یہ خوشخبری سنانے آیا ہے کہ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ کو اللہ تعالیٰ نے جنتی عورتوں کی سردار بنا دیا، اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو اللہ پاک نے جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا. اچھا، یہ بات ہمیں کس نے بتائی کہ حضرت فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار؟ کس نے بتائی؟ جو میں آپ کو سبق یاد کروانا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں وہ سبق آپ کو یاد ہو جائے. حضرت حذیفہ نے بتائی. اور حضرت حذیفہ کون ہیں؟ نبی علیہ السلام کے صحابی. یہ کس نے بتایا کہ حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں؟ حضرت حذیفہ نے بتایا، جو صحابی رسول. اب دیکھیں، یہ رات عشاء کے بعد کا معاملہ ہے، عشاء کے بعد کا معاملہ ہے. ادھر کوئی بھی موجود نہیں، کوئی موجود نہیں. حضرت حذیفہ ہے یا نبی علیہ السلام، دونوں کے درمیان بات ہو رہی ہے. اگر یار دل کے اندر کوئی میل ہوتی، اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کو بغض ہوتا آل پیغمبر کا، تو پھر اس بات کو چھپا جاتے. کیونکہ دشمن جو ہوتے ہیں نا، وہ فضیلت والی بات بتایا نہیں کرتے. حضرت حذیفہ رات کی تنہائی میں، رات کے سناٹے میں اور اندھیرے میں اپنے نبی سے جو بات سنتے ہیں، آل رسول کی جو فضیلت سنتے ہیں، وہ صبح دن کے اجالے میں آ کر اپنے ساتھیوں کو بتاتے ہیں، مجھے رات نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا. پتہ چلا نبی کے صحاب نبی کی آل سے محبت کیا کرتے، نبی کے صحاب نبی کی آل سے محبت کیا کرتے تھے. اس لیے دوستو، آج ہمیں یہ بات ذہن نشین ہو جانی چاہیے کہ جو یہ کہے اصحاب رسول معاذ اللہ آل رسول کے دشمن تھے، وہ بہت بڑا دھوکے باز ہے. اور ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان لگاتا ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ صحابہ رسول تو آل رسول کے ساتھ بڑی محبت کرنے والے تھے اور بڑا پیار کرنے والے تھے. اور حضرت علی شیر خدا بھی، آل پاک بھی، اور نبی علیہ السلام کے گھر والے بھی حضور علیہ السلام کی آل کے ساتھ محبت کرتے تھے. اور نبی علیہ السلام کے گھر والے بھی نبی علیہ السلام کے صحابہ کے ساتھ محبت کیا کرتے تھے. اب یہ واقعہ کربلا، یہ 10 محرم کے دن یہ آپ نے شہادت کے واقعات سنے، اور میں آپ کو پتا ہے کہ جو شہید ہوئے تھے وہ 72 لوگ تھے. 82 کل شریک ہوئے، ان میں 72 شہید ہوئے. اور ان 72 میں حضرت علی پاک کے بیٹے بھی تھے جو شہید ہوئے. اور تفصیل کا وقت نہیں ہے، ان بیٹوں میں سے حضرت علی پاک کے وہ 3 بیٹے بھی تھے جن کا نام حضرت علی نے ابو بکر، عمر اور عثمان رکھا. حضرت علی شیر خدا نے حضرت ابو بکر کے نام پر اپنے بیٹے کا نام رکھ کے، حضرت عمر کے نام پر اپنے بیٹے کا نام رکھ کے، حضرت عثمان کے نام پر اپنے بیٹے کا نام رکھ کے دنیا والوں کو بتا دیا. اور تم ان کی زبانیاں آپس میں ڈالتے ہو اور دشمنیاں ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہو، اور دونوں طرف سے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کی جاتی تھی. اللہ کا قرآن شاہد ہے، اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اللہ کا قرآن فرماتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان کے ساتھ والے آپس میں نرم دل ہیں، اور کفار کے لیے سخت. آپس میں نرم دل اور کفار کے لیے سخت ہیں. اس لیے گرامی قدر احباب، ایک درس تو یہ اصحاب آل رسول کے بڑے محب تھے اور ان کے ساتھ بڑی محبت کا اظہار کیا کرتے تھے. اور آل پیغمبر کی شان کی جتنی حدیثیں ہم تک پہنچی ہیں، یہ ساری اصحاب رسول نے پہنچائی، یہ ساری اصحاب رسول نے پہنچائی ہیں. اور اصحاب رسول کی شان کی بڑی ساری حدیثیں ہمیں آل رسول نے بتائی. اصحاب رسول کی بڑی ساری حدیثیں، شان میں بڑی ساری حدیثیں ہمیں آل پیغمبر نے بتائی ہیں. اس لیے گرامی قدر احباب، ایسے لوگوں سے بچنا، اپنا دامن بچانا جو کسی بھی مقدس ہستی کی بے ادبی کرتے، کسی بھی مقدس ہستی کی بے ادبی کرتے ہیں.
آج چونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر کی خاص محفل ہے، تو دوستو حضرت حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی، آپ کی شہادت، آپ نے جو اسلام کی خاطر عظیم داستان رقم کی، وہ آپ نے سنی ہے، بہت دفعہ آپ نے سنی ہے۔ میں اب 2-3 منٹ میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ سب کو پتا ہے کہ حضرت امام حسین 10 محرم کو شہید ہوئے۔ یہ سب کو پتا ہے کہ حضرت امام حسین کو جو ہے وہ محرم کے مہینے میں شہید کیا گیا۔ یہ سب کو پتا ہے کہ جمعے کا دن تھا، اور یہ بھی پتا ہے کہ حضرت امام حسین کو شمر نے شہید کیا۔ یہ بھی پتا ہے کہ سجدے کے عالم میں، سجدے کی حالت میں شہید کیا۔ دوستو کیوں ہوا، کیسے ہوا واقعہ کربلا، کیوں ہوا، کیسے ہوا، کہاں ہوا، یہ ساری باتوں کا علم ہے، لیکن حضرت حسین پاک نے جس عظیم مقصد کی خاطر قربانی دی ہے، اس مقصد کو آج قوم نے بھلا دیا ہے۔ میں اکثر پیغام بھی دینا چاہتا ہوں اور دیتا ہوں ان محافل میں، اور بتاتا ہوں کہ حضرت حسین پاک نے اتنی بڑی قربانی دی ہے، کس لیے دی ہے؟ دین اسلام کا تشخص یزید بگاڑنا چاہتا تھا، اس کی اصلی صورت کو بگاڑنا چاہتا تھا، اسلام کے روشن چہرے کو وہ داغدار کرنا چاہتا تھا۔ حسین پاک نے نانا جان کی شریعت کے تحفظ کے لیے یہ قربانی دی۔ حضرت عبداللہ بن حنظلہ فرماتے ہیں، حضرت حنظلہ کے بیٹے ہیں، کہتے ہیں ہم نے اس وقت یزید پہ خروج کیا، یعنی یزید سے جدا ہوئے، جب ہمیں یہ معلوم ہونے لگا یزید کی بدعمالیوں کی وجہ سے، اس کی بدکاریوں کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو آسمان سے پتھر برسیں اور ہم بھی اس کی لپیٹ میں آ جائیں۔ حضرت عبداللہ بن حنظلہ فرماتے ہیں ہم یزید سے دور ہو گئے، اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ یزید شرابی تھا، یزید زانی تھا، وہ بدکار تھا، وہ عیاش تھا، طرح طرح کے جرائم میں ملوث تھا۔ ایک حضرت حسین پاک کو بھی اور آپ کے گھر والوں کو بھی اس نے شہید کیا۔ اس کا دوسرا بڑا سیاہ کارنامہ، اس نے بیت اللہ شریف پر حملہ کیا۔ اس کا تیسرا بڑا سیاہ کارنامہ، اس نے مدینہ شریف کی بے حرمتی کی۔ مسجد نبوی شریف میں اس کے جو سپاہی تھے انہوں نے بے حرمتی کی، گوڑے باندھے گئے۔ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں 3 دن تک مسجد نبوی شریف میں نہ نماز ہوئی نہ اذان۔ اتنے اس کے سیاہ کارنامے ہیں۔ کیا فرق ہے؟ آج کتنے لوگ ہیں جب محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے ٹی وی بند کر دیا، فلم چھوڑ دی، گانے چھوڑ دیے۔ کتنی ناچنے والی عورتیں ہیں جنہوں نے جناب اپنے دروازے بند کر دیے، ڈانس چھوڑ دیے، گانے چھوڑ دیے، سر پہ دوپٹے لے لیے۔ 10 محرم گزرتا ہے، ٹی وی بھی چلنا شروع ہو جاتے ہیں، فلمیں بھی چلنا شروع ہو جاتی ہیں، گانے بھی، موسیقی بھی اسی طرح شروع ہو جاتی ہے۔ ناچنے والی نہ وہاں سے ہی اپنا ناچ رنگ شروع کر دیتی ہے۔ مجھے بتائیں حسین پاک کی شہادت کا کیا تقاضا ہے، محبت کا کیا تقاضا ہے کہ 10 محرم تک بس احترام کیا جائے، بس شریعت کا پاس رکھا جائے، باقی 10 محرم کے بعد جو کچھ مرضی کرے۔ اور دوستوں بڑی معذرت کے ساتھ آج مسلمان خاص دنوں کا مسلمان رہ گیا ہے۔ 10 محرم کا مسلمان ہے، 12 ربیع الاول کا مسلمان ہے، اسی طرح جناب چھوٹی عید اور بڑی عید کا مسلمان ہے، شب برات کا مسلمان ہے، اور سال میں کچھ دن ہم احترام کر لیتے ہیں، شریعت کی پاسداری کر لیتے ہیں۔ نہیں دوستو، شریعت کا تقاضا یہ ہے 10 دنوں کے لیے نہیں، 1 دن کے لیے نہیں، 1 مہینے کے لیے نہیں، اور پورے سال کے لیے، ساری زندگی کے لیے نبی علیہ السلام کی شریعت کی پاسداری کی جائے۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ ہماری زبانوں پر حسین ہو لیکن ہمارے دل میں یزید ہو۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جگہ جگہ میں نے یہ بات بتائی، ہماری زبانوں پہ حسین ہے، ہماری آنکھوں میں یزید ہے، ہماری آنکھوں میں حسین ہے، ہماری زبانوں میں حسین ہے، ہماری آنکھوں میں یزید ہے۔ آپ جان لیجئے گا، ہم سارے اپنا محاسبہ کر لیں، ہماری محفلوں اور مجلسوں میں حسین ہے، ہماری تنہائیوں میں حسین نہیں، ہماری خلوتوں میں حسین نہیں، ہمارے
فعل میں حسین ہے، ہمارے فعل میں حسین نہیں، ہماری باتوں میں حسین ہے لیکن ہماری باتوں میں حسین ہے لیکن ہمارے عمل میں حسین میں نظر نہیں آتی۔ وہ شاعر کہتا ہے گلنا نان کے ہر کو لائی پھردا اور لا کے توڑ بانیاں اکھیاں نے، محبت کا دعویٰ تو ہے آسان کرنا مگر مشکل ہے نظر ان کی الفت میں مرنا۔ حسین میرے حیدر کی مانت یارو سر کو کٹا کر تو دیکھو۔ آخر میں یہ پیغام دوں گا دوستو، آج ہم حسین پاک کی محفل میں آئے ہیں، مجھے بتائیں شہزادہ حسین کی عظمت کے ترانے سننے والوں، ان کی محبت میں آنسو بہانے والوں، ان کی یاد میں محفلیں کرنے والوں، ان کی محبت میں سبیلیں لگانے والوں، ان کی محبت میں دیگیں پکانے والوں، مجھے بتاؤ صرف سبیل لگانے سے، صرف دیگ پکانے سے، صرف محفل کرنے سے ان کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ نہیں نہیں، ہرگز نہیں۔ حضرت امام حسین مدینہ شریف سے چلے، مکہ شریف پہنچے، مکہ سے چلے کوفہ کی طرف آئے، وہ آپ کربلا معلیٰ میں پہنچے، کسی راوی نے یہ نہیں لکھا اور نماز تو نماز حضرت حسین کی کبھی جماعت بھی کرتا، اور راوی لکھتے ہیں میں نے خود پڑھا آپ نے اپنی زندگی کی آخری نماز بغیر ظاہری زندگی کی آخری نماز بھی حضرت امام حسین نے جماعت کے ساتھ ادا کی۔ جمعے کا دن تھا، جمعہ تو آپ پر فرض نہیں تھا، آپ میدان کربلا میں جب تشریف لائے ظہر کی نماز پڑھ کے آئے اور پھر نماز کے بعد آپ نے بڑے سارے یزیدیوں کا مقابلہ کیا، اور پھر جب آپ کی شہادت ہوئی ہے تو شہادت سجدے کی حالت میں ہوئی ہے، یہ آپ نے سجدہ شکر ادا کیا ہے، جسم زخموں سے چور چور ہے اور جگہ جگہ زخم لگے ہوئے ہیں، خون نکل رہا ہے، حضرت حسین پاک نے اپنا سر سجدے میں رکھ دیا، میدان کربلا سے اپنے نانا جان کی امت کو پیغام دیا۔ کیا پیغام دیا؟ زندگی بخش دی بندگی کو، زندگی بخش دی بندگی کو، آبرو دین حق کی بچا لی، وہ محمد کا پیارا نواسا جس نے سجدے میں گردن کٹا دی۔ ہمارے گھر میں کوئی ایک فقیر بھی ہوتا ہے، کتنے نمازی نماز چھوڑ دیتے ہیں، میں قربان جاؤں حضرت حسین کی استقامت پر، ان کے حوصلے پر، ان کی ہمت پر قربان جاؤں۔ 71 لاشیں اٹھائے ہیں، میرے حسین نے 6 ماہ کا ننھا علی اصغر بھی اٹھایا ہے، جوان بیٹے کی لاش علی اکبر کی بھی اٹھائی ہے، حضرت عباس کی بھی اٹھائی ہے، اونو محمد کی بھی اٹھائی ہے، حضرت قاسم کی بھی اٹھائی ہے۔ 71 لاشیں اٹھا کر اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے خیموں میں لائے ہیں، قربان جائیں پھر بھی پائے ثبات میں کوئی لغزش واقع نہیں ہوئی، اور حضرت حسین استقامت کا پہاڑ بن کر کھڑے رہے ہیں، اور میدان کربلا سے ہمیں پیغام دیا ہے کہ دیکھو تمہارے نبی کے نواسے نے ہر موقع پر اپنی نانا کی شریعت کا لحاظ رکھا ہے۔ اس لیے دوستو، اگر ہم صرف حضرت حسین پاک کے ساتھ محبت کر کے نعرے لگا کے لنگر کھا کے چلے جاتے ہیں، سال پورا سو جاتے ہیں، نمازوں کا پتہ نہیں، تلاوت کا پتہ نہیں، زکات کا پتہ نہیں، احکام دین کا پتہ نہیں، تو ہم نے حضرت حسین پاک کی محبت کو جو ہے ان کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا۔ اس لیے گرامی قدر احباب، محبت کا دعویٰ تو ہے آسان کرنا مگر مشکل ہے ان کی الفت میں مرنا۔ حسین ابن حیدر کی مانند یارو سر کو کٹا کر تو دیکھو۔ اللہ کے حضور دعا ہے مالک کریم ہم سب کو آل پیغمبر کی سچی اور دائمی محبت عطا فرمائے، اور ان نفوس قدسیہ کے نقوش قدم پر بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز کے بعد